السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جاب پہ جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ انڈیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کرناٹکا میں جو بین حجاب کو لے کر یا حجاب بین کو لے کر جو معاملہ چل رہا ہے، جس پر اپنے چینل سے ہم نے آواز بھی اٹھائی اور آپ تک پہنچی بھی، اور آپ نے اس کو سراہا بھی کہ اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی گئی ہے، اور دیگر علماء نے بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ اور وہ بچی جس نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اس کے اوپر بھی کل بھی بات ہوئی تھی، اور آج کی قرآن کی تفسیر کے ضمن میں بھی یا تفہیم کے ضمن میں بھی بات ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء نے اور جو دیگر اسلامی چینل ہیں ان کے پلیٹ فارم سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی اب آج کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ انہیں صرف بیہودگیوں پر نکلنا آتا ہے، میرے جسم میری مرضی پر نکلتی ہیں۔ آج جب اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی کی بات آئی ہے، اور ہے بھی یہ اقدام نسواں کے خلاف یعنی عورتوں کے خلاف ہے، تو آج یہ عورتوں کی علم بردار ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے پیسوں پر اچھلتے ہیں۔ یہ جن کے پیسوں پر اچھلتے ہیں انہوں نے اس کو فنڈ نہیں کیا، تو اس لیے کیوں آئیں گے منظر عام پر؟ جہاں اسلام کی بات ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی بالادستی ہو، اسلامی احکامات پر بات ہو، وہاں انہیں چپ لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی بات ہوتی کہ ایک عورت برقع اتارنا چاہتی ہے اور نیم اریاں گلیوں میں پھرنا چاہتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائے، تو پھر یہ ساری عورتیں جمع ہو جائیں گی، سڑکوں پر آ جائیں گی، نعرے بلند کریں گی، بڑی بڑی ریلیاں نکالیں گی۔ تو گویا ان کو عورتوں کے حقوق سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں صرف اسلام دشمنی ہے، دیٹس اٹ۔ یہ بڑا کھل کے سامنے آ گئے ہیں ان کے کردار۔ یہ اب کیوں نہیں نکلتی مارچ پر؟ اب انہیں کیوں نہیں اچھا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر اب آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ یہ آوازیں صرف تبھی اٹھائی جاتی ہیں جب کوئی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو ان کے حق میں جاتا ہو۔ جو ان کے حق میں نہیں جاتا، نہ اس پر آوازیں بلند ہوتی ہیں، نہ کوئی ریلیاں نکلتی ہیں، نہ کوئی بیانات آتے ہیں۔ عجیب دوغلی پالیسی ہے، دوغلی پالیسی۔ تو دیکھیں کیسے کھل کے ان کے چہرے سامنے آ گئے ہیں کہ اب کہاں گئے یہ لوگ۔ اگر تو انہیں عورتوں کا اتنا ہی درد ہے تو پھر انہیں تو ہر عورت کے درد میں نکلنا چاہیے۔ جب عورت کے لیے بھئی دیکھیں نا، انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فریڈم آف ریلیجن کے تحت آرٹیکل نمبر 25 جو ہے، اس کے اندر تو فریڈم آف ریلیجن ہے، اور اس کے اندر بالکل اجازت ہے کہ وہ جو مرضی چاہے اپنے ریلیجن کے مطابق لبادہ اوڑھ سکتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ انانیت اور ظلم پر اتر آئے ہیں یہ شرپسند انتہا پسند ہندو، تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سارے ہندو ایسے نہیں ہیں، یہ کچھ شرپسند عناصر ہیں ہندوؤں میں جو ہندوؤں میں نفرت کی آگ کو پھیلا رہے ہیں، اور اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا یہ نفرت کی آگ زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں، تو پھر انہیں اپنی راجنیتی کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ پھر ووٹوں کا کھیل کھیلیں گے دھرم کے نام پر، کیونکہ ابھی تو ہندو بھی بٹے ہوئے ہیں نا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سارے ہندو ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اچھا ابھی تو یہ جینوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور بدھوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، لیکن اتہاس گواہ ہے کہ جب تک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان نہیں آئے تھے، ہندو ہندوؤں کو مارتے تھے، ہندو بدھوں کو مارتے تھے، بدھ جینوں کو مارتے تھے، جین ہندوؤں کو مارتے تھے، یہ آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے۔ تو میں نے تو ایک صاحب سے کہا کہ بھئی تمہیں تو احسان ماننا چاہیے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے آنے کے بعد تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں بہت حد تک بند کر دیا، کہ ایک مسلمان حاکم کے انڈر میجورٹی آف یو تمہاری بڑی تعداد جمع ہو گئی، تو تم آپس میں لڑنے سے بچ گئے۔ اوپر سے تمہیں مراعات الگ ملیں، وہ جو تم نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں دیکھا تھا وہ تمہیں پوزیشنز مل گئیں، تمہیں ٹیکس بریکس مل گئے،
تمہیں فریڈم آف ریلیجن مل گئی، تمہارے ٹیکسیشنز جو ہیں وہ کم ہو گئے، تمہاری لگانیں گر گئیں، تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے، پر تم احسان فراموشی میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو۔ آج بھی وہی ایلیمنٹس آف سوسائٹی یہ ہائی لائٹ کرتے نظر آتے ہیں جو نیگیٹو ہیں۔ ان کو بس کوئی بات پتہ چل جائے کہ نیگیٹو کوئی بات ہے نا، اس کو ایسا ہائی لائٹ کریں گے جیسا بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جو پازیٹیو ایلیمنٹس آف سوسائٹی ہیں اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، یا کریں گے تو بہت سرسری طور پر۔ لیکن اچھے لوگ ہیں، جیسا میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آج کل ایوانوں میں بیٹھے ہیں، سبھاؤں میں بیٹھے ہیں، چاہے راجیہ سبھا ہو کہ لوک سبھا ہو، اس کے اندر نفرت کا کھیل کھیلنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ سے اپنا میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرنا تھا، پھر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔